بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان من، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد صدام حسین کی طرف سے سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان من، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں۔ علماء امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں کو بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر قاضی عیاض فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصرت و تائید کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا دفاع کرنا اور آپ کی حیات مبارکہ کے وقت آپ پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی غرض سے موجود ہونے کی تمنا کرنا آپ کی محبت میں سے ہے۔ اسی بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہو اور کسی کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ دنیاوی ساز و سامان میں سے کسی چیز کے محروم رہنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہنے میں سے ایک بات کو پسند کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہنا اس پر کسی بھی چیز کے نہ پانے سے زیادہ گراں اور بھاری ہو، اور اگر کوئی اس کیفیت سے محروم ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کے پاس کوئی دو چوائسیں رکھ دی جائیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا پھر دنیاوی کوئی چیز، تو اگر آپ نے دنیاوی چیز کو اس پر بڑھاوا دیا تو آپ کے دل میں یہ محبت رسول نہیں ہے۔ اگر آپ دنیاوی تمام چیزوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی التجا اور آپ کے دل میں ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اور علاوہ ازیں آپ کی محبت آپ کی زیارت کے حصول اور اس سے محروم ہونے تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور تائید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کردہ شریعت کا دفاع اور اس کے مخالفوں کی سر کو بھی شامل ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اس میں داخل ہے۔ علامہ عینی اس موضوع کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے اور نافرمانی ترک کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ اسلام کے واجبات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم بڑھاوا دیں، ان کے اوپر عمل کریں اور ان کی نافرمانی ہم نہ کریں، اس کو ترک کر دیں۔ تو یہ جو اسلام ہمارے اوپر واجب کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان پر عمل کریں، نہ کہ ان کے مخالف سمت چلیں۔ اور مذکورہ بالا اقوال سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مندرجہ ذیل علامتیں اخذ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت کامل استعداد۔ اور نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب۔ اور نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حمایت اور تائید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کردہ شریعت کا دفاع۔ جس شخص نے یہ نشانیاں موجود ہیں وہ اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے اس کے سینے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اور اس بات کا ان سے سوال بھی کرے کہ یہ نعمت ہمیشہ اسے میسر رہے۔ اور اگر کسی میں یہ ساری علامتیں یا ان میں سے بعض علامتیں موجود نہ ہوں تو وہ روز حساب سے قبل اپنا محاسبہ خود ہی کر لے کہ اس دن سینوں میں چھپے ہوئے کوٹ ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ اب اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والا اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا ہے۔ جس طرح عموماً کہیں ہوتے ہیں کہ جو معذرت کے ساتھ کہیں ہوتے ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی رکعتوں میں جا کر بیٹھیں گے پہلی صفوں میں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے حاجی ہیں، باقی ان کا
کوئی کام نہیں ہوتا، یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور ان چیزوں کو اپنے آپ سے اندر سے دور کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہیں، اگرچہ اس کا شعور نہیں رکھتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پر نہیں، حقیقتاً وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آئندہ صفحات میں انشاءاللہ تعالی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سیرتوں کے حوالے سے ان علامتوں کے متعلق گفتگو ہوگی، اور حسب ضرورت موجودہ دور کے مسلمانوں کے حالات کے متعلق بھی کچھ ارشادات ذکر کیے جائیں گے، اور شاید کہ مولائے رحیم و کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی محبت ہمارے سینوں میں ڈال کر دنیا و آخرت میں اس کے ثمرات و فوائد سے ہم سیاہ کاروں کو بھی نواز دے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری باتیں جو اچھی لگی ہوں گی، تو اگر اچھی لگیں تو مجھے جو آپ سپورٹ کریں، اور ہمارا اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ جو میں نے آپ کو 3 جو سنتیں بتائی ہیں، 3 علامتیں، 4 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی صحبت، اور نیکسٹ جو ہمارا موضوع ہوگا وہ اس حوالے سے ہوگا، اور اس کے بعد آپ سے اسی طرح اسلامی معلومات شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب مجھے اپنا بھائی سمجھ کر سپورٹ کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔